بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے انسان کی فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کا ساتھ ضروری ہے۔ ایک معصوم بچہ اکیلا ہو، تنہا ہو تو رونے لگ جاتا ہے، ماں کی گود میں چلا جائے تو چپ ہو جاتا ہے، اپنے ہی جیسے بچوں کے درمیان اسے چھوڑ دیا جائے تو ہنسنے اور کھیلنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا۔ اب جب انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں یا وہ جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، ان کے حقوق کیا ہیں، اپنے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ لوگ ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ رہتے ہوئے انسانوں میں اختلاف اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی زندگی گزاری جائے کہ ساتھ بھی باقی ہو اور اختلاف اور جھگڑے سے حفاظت بھی ہو۔ وہ کب ممکن ہے؟ جب اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے گا جو معاشرت اور سماج سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام کی 20% تعلیمات معاشرتی تعلیمات، یعنی ہم جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ہمارے ان پر حقوق کیا ہے، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اگر ہماری ذات سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا ان کی ذات سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام امور سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان کو اسلام کی معاشرتی تعلیمات کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی جملہ تعلیمات کا 20% حصہ ہے۔ اور جب تک ان 20% تعلیمات پر بھی کوئی مسلمان عمل نہیں کرے گا بروز قیامت اس کے لیے نجات آسان نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تم میں مفلس شخص کون ہے؟ قلاش۔ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس تو ہمارے درمیان وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، غریب اور مفلوق الحال ہو، ایسا شخص مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کا انبار لے کر حاضر ہو، نماز میں کمی نہیں ہے، حج عمرہ بھی مکمل ہے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام بھی ہے، ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے، اللہ کے حقوق اس نے ادا کر دیے۔ اب اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا کہ لوگ اس کی اور اس کی نیکیوں کو دیکھیں گے تو یہ گمان کریں گے اس کی نجات طے، جنت میں اس کا داخلہ یقینی۔ لیکن کیا ہوگا؟ ابھی یہ اپنی نیکیاں لے کر آیا ہے، اب اس کا حساب شروع ہوا تو اس کا پڑوسی آ کر کہتا ہے دنیا میں اس نے مجھے بہت ستایا۔ اب پڑوسی کے شر سے محفوظ کہاں ہے؟
کہتے ہیں کہ جتنا مشکل ایک نیا مکان حاصل کرنا ہے، اس سے زیادہ مشکل اچھا پڑوس حاصل کرنا ہے۔ اور آج لوگ اس تلاش میں بھی رہتے ہیں کہ اس علاقے میں مکان لے جہاں پڑوس اچھے ہوں۔ حالانکہ اچھا پڑوسی تلاش کرنے کی چیز نہیں، اچھا پڑوسی بننے کی چیز ہے۔ ایک جگہ بورڈ لکھا ہوا تھا کہ اچھا پڑوسی ڈھونڈنے کے بجائے اچھا پڑوسی بن جاؤ، کسی کی تلاش پوری ہو جائے گی۔ تو اب ایک پڑوسی آ کر اس کی شکایت کر رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ سے کہے گا دنیا میں یہ میرے پڑوس میں تھا، مجھے بہت تکلیف دے دی۔ ایک شخص آ کر کہے گا اس نے دنیا میں مجھے گالی دی، ایک شخص آ کر کہے گا اس نے دنیا میں مجھے مارا، ایک شخص آ کر کہے گا اس نے دنیا میں میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے بھائی بہن آ کر کہیں اس نے باپ کی جائیداد میں سے مجھے حصہ نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اولاد آ کر شکایت کرے یہ میرا باپ تھا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے بیوی آ کر شکایت کرے یہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھ کو لٹکا کر رکھا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، انہوں نے نہ بیوی کو طلاق دی نہ اس کو ساتھ میں رکھا، اور اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں، میں بیوی کو کہتے بھی ہیں میں تجھ کو سڑا دوں گی، یعنی نہ تو نکاح کے ساتھ زندگی گزار سکے گی نہ بے نکاحی زندگی گزار سکے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں تو زندگی کسی بھی طرح کسی کی بھی گزر جائے گی۔ اصل و کامیابی یا ناکامی، آباد ہو جانا یا برباد ہو جانا، یہ آخرت میں۔ تو ہو سکتا ہے بیوی آ کر شکایت کرے۔ اب جو لوگ آ کر شکایت کریں گے تو اللہ فرمائیں گے آج انصاف کا دن، اور ایسا انصاف کا دن ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں آ کر ایک بے سینگ والی بکری کسی سینگ والی بکری کے تعلق سے شکایت کرے گی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ دنیا میں اس نے مجھے مارا، تو اللہ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے۔ ایسا انصاف کا دن، پھر دونوں مٹی میں مل جائے، تو اللہ کہیں گے انصاف کا دن ہے۔ تو اب انصاف کیسے کیا جائے گا؟ کہا جائے گا جس پر اس نے جتنا ظلم کیا اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دو۔ اب تھوڑی سی اس کی نیکی ایک آدمی لے کر چلا گیا جس کو اس نے دنیا میں مارا، تھوڑی سی نیکی وہ لے کر گیا جس پر اس نے الزام لگایا، تھوڑی نیکی وہ لے کر گیا جس کی اس نے زمین دبا لی۔ ایسے مظلومین اپنے ظلم کے بقدر اپنے نیکیاں لے کر چلے گئے۔ اب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، اور مطالبہ کرنے والے اور مظلوم افراد باقی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کہیں گے اب نیکیاں تو ہے نہیں، تم لوگوں کو اپنے سہے ہوئے ظلم کے بدلے میں نیکی نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تم اپنے سارے گناہ اس کے اوپر لاد دو اور تم جنت میں چلے۔ تو وہ لوگ اپنا گناہ اس پر لا دیں گے اور جنت میں چلے جائیں۔ اب یہ آدمی جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا یہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَطُرِحَ عَلَيْهِ، سارے لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ کون شخص ہے؟ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، جس کا مسجد سے رشتہ مستحکم ہے، جو بظاہر دیندار متقی اور پرہیزگار ہے، جس کی تسبیحات مکمل ہیں، جس کی نمازوں میں کمی نہیں، لیکن جس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کی معاشرت درست نہیں، یہ اس کا انجام ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کی محنت میں ایک حصہ کیا ہے؟ 6 صفات میں ایک صفت ہے اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام، یعنی اس کے حقوق ادا کرنا۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کا حق ادا کرنے والے، اس کی عزت کرنے والے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ آج حال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم آ جائے تو مسلمان بہت اکرام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کا اچھا میسج جائے، برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ لیکن وہی بہت سارے لوگ برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، برادران اسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ برادران وطن کی خوب فکر ہوتی، برادران اسلام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا اے کعبہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تو کتنا مقدس اور محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ مقدس اور محترم ہے۔
تو یہ چیز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، آل و اولاد ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، کاروباری پارٹنر ہو یا وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو اور ہماری ذات سے، ہمارے شر سے وہ محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مسلمان کون؟ ہو از مسلم۔ سب کہیں گے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرا نام مسلمانوں والا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس حدیث کو اور اس معیار کو سامنے رکھ کر آپ مسلمان تلاش کریں گے، پورے مسلمانوں کے مجمع میں آپ کو بہت کم مسلمان نظر آئیں۔ ایسا مسلمان جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ورنہ جہاں موقع ملے انسان اپنی زبان کی کینچی سے دوسرے مسلمان کی عزت کے پر کترنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک مسلمان اس طرح زندگی گزارے کہ دوسرے اس سے راضی اور خوش ہو۔ کسی شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے، یوں دن گزار کنج قفس میں کہ مدتوں صیاد کی زباں پہ تیری داستاں رہے۔ یعنی تمہیں کسی پنجرے میں قید کر دیا جائے تو قید کے دن بھی اتنے اچھے انداز میں بسر کرو کہ قید کرنے والا تمہاری رہائی کے بعد بھی تم کو یاد کرتا رہے۔ اور ہندوستان کی عدالت کا یہ ضابطہ ہے کہ کوئی قیدی بہت اچھے انداز میں اپنے دن بسر کرتا ہے تو اس کی سزا کم کر دی جاتی ہے اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے۔ اور کسی شاعر نے کہا، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ کہ دشمن بھی رشک کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ اچھا انسان تھا چلا گیا۔ اچھا انسان جائے تو لوگ افسوس کرتے ہیں اور جانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لے کر لوگ گزرے اور لوگوں تو آس پاس کے لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ مرنے والا بہت شریف انسان ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بہت شریر انسان تھا۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی تم نے مذمت کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے لوگوں کی رائے اس کے تعلق سے ویسی ہی قائم ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا نا، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ کہ اکثر لوگ بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کی تعریف کرنے لگے یا بغیر کسی سبب کے ایک آدمی کو برا کہنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، اس میں واقعی کوئی خوبی اور خامی ہوتی۔ تو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ دشمن رشک کرے، دنیا دیر تک افسوس کرے اور اپنے تو اپنے پرائے بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آج حال یہ ہے کہ پرائے تو دور کی بات ہے، اپنے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے بدسلوکی کی وجہ سے، اور اپنے انتہائی قریبی بھائی کے تعلق سے مطمئن نہیں، اولاد ماں باپ سے مطمئن نہیں، ماں باپ اولاد کے سلسلے میں شاکی ہے، یہاں تک کہ ساتھ زندگی گزارنے والے مرد و عورت جن کو زوجین کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کا شریک حیات کہا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے سے متعلق مطمئن نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں تعلیم دی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو زیادہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا میری امت نمازوں کا اہتمام کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارے نوکر چاکر ہوں، جتنے لوگ تمہاری سرپرستی میں ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
لیکن آپ دیکھ لیجیے، ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، دارالقضا جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات اور مسائل چل کر آتے ہیں تو معاشرے کی صورت حال سمجھ میں آتی ہے کیا چل رہا ہے۔ آپ خود بھی کبھی چلی جایا کیجیے دارالفتہ میں، دیکھیے، پوچھیے کہ کیسے مسائل آ رہے ہیں۔ دارالفتہ میں بغیر کوئی مسئلہ لیے جانا بھی جائز ہے، یہ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ عام طریقے پر لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی تماشا ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے جب ہی جانے کا، اچھا چل رہے تو مفتی صاحب کے پاس لوگ نہیں آتے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو بعض لوگ نا کبھی نہیں ملتے، جلدی سلام مصافحہ بھی نہیں ہوتا، چائے وائے بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض مرتبہ نا اچانک ان کے اندر ایسا خلوص پیدا ہو جاتا ہے، مفتی صاحب کو پکڑ پکڑ کے چائے پلاتے، خیر خیریت 2-3 بار دریافت کر لیتے، مجھے خیریت ہے الحمدللہ، اور کیا چل رہا ہے الحمدللہ، اور باقی سب ٹھیک ہے نا الحمدللہ، تو میں پھر پوچھ لیتا ہوں کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے وہ بتا دو، میرا تو سب ٹھیک ہے۔ تو بولے وہ بات ایسی تھی نا، سمجھ، بغیر اس کے بھی جانا چاہیے دارالفتہ میں، دارالقضا میں، کبھی موقع ملے جائیے۔ مہیلا منڈل، مقامی عدالت، برقع پوش خواتین نظر آئیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنے شوہروں کے خلاف کیس کر کے بیٹھی، اب یہ کھاوٹی لینے کے لیے آئے، کیس چل رہا ہے، یہ تاریخ پر آئے۔ شروع میں گھر والے پورا سپورٹ کرتے، اس کو اکساتے ہیں، 400 ڈینو لگا دے، ایسا لکھا دے، سب کو اندر کروا دیتے، پورا سسرال اندر۔ وہ لوگ بھی تھوڑی سی تدبیر کر کے روپیہ پیسہ بھر کے باہر آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے کیس چلتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، مسلمان کے خلاف کافروں اور مشرکوں کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دنیا کے قوانین کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، اپنے معاملات اور مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ اپنے معاملات اور مسائل کو لے کر کافروں کے پاس جاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اچھا، اب اپنے معاملات اور مسائل کو لے کر جائیں تو پھر اس کے بعد وہاں سے جو فیصلہ اس کو تسلیم بھی کریں۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے پیغمبر جب تک یہ اپنے معاملات اور جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو یہ اس کو بخوشی قبول کر لیں، یہ نہیں میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو۔ دارالفتہ سے ایک جواب ہم نے لکھ کر دیا، ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ ہے، جواب پڑھ لیے، ناراض ہو گئے مفتی صاحب سے، اور برملا ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، وہ آپ نے جواب صحیح نہیں دیا۔ اب بتائیے ارباب افتاء اور ارباب قضا کہاں سے جواب دیتے ہیں؟ گھر میں سے، اپنے پاس سے، یعنی یہ بولنے کے بجائے کہ میری کھوپڑی میں یہ جواب نہیں آ رہا۔ بعض لوگ کو ایسا ہے کہ سارا زمانہ برا نظر آتا ہے سوائے اپنے آپ، تو یہ بولنے کے بجائے کہ یہ میرے مفاد سے ٹکرا رہا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا جواب نہیں ملا، یہ نہیں بول رہے، بولے وہ آپ جواب نہ جانبداری کے ساتھ، جبکہ نہ یہ ہمارا دوست ہے نہ وہ ہمارا دوست۔ ہم لوگ کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کا، ارباب افتاء کا، بات جو حق ہے سرے بزم کہیں گے ظاہر، ہم نہ اپنوں کے طرفدار نہ بیگانوں کے۔ جو سوال آیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو مطلب کا جواب نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں۔ دارالقضا کا بھی یہی حال ہے، دارالقضا کے پاس فورس نہیں، پولیس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی مدعا علیہ، کوئی فریق حاضر نہیں ہو رہا ہے، دارالقضا اس کو پکڑ کر نہیں لا سکتی، جبکہ عدالتوں میں کوئی حاضر نہ ہو تو پولیس اس کو پکڑ کر حاضر کرتی ہے۔ کوئی دارالقضا کے فیصلے پر عمل نہ کرے، دارالقضا کچھ نہیں کرتی کہتی، لیکن مقامی عدالتوں پر کوئی عمل نہ کرے، مقامی عدالتوں کے فیصلے پر اس کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن
دارالقضا وہ لوگ جاتے ہیں، اس کے فیصلے کو وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں جن کے اندر ایمانی غیرت زندہ ہے اور جن کا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین ہے کہ واقعی یہ انصاف پر مبنی تعلیمات ہے اور انہی کے ذریعے مجھے انصاف ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ایک یہودی کے درمیان اور ایک مسلمان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اپنا معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور نے دونوں کی باتیں سنی تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ مسلمان مطمئن نہیں ہوا، وہ سوچنے لگا کہ حضرت عمر کے پاس جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہودیوں کے خلاف بہت سخت مزاج رکھتے ہیں۔ اس نے یہودی کو کہا چلو حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک چلو۔ وہاں گئے، اپنی ساری رودات سنائی تو اس یہودی نے حضرت عمر کو بتا دیا کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن اس کو تسلیم نہیں ہے، یہ آپ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن اڑائی، کہا جس کو خدا کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ۔ تو وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ آج بھی معاشرے میں ایسے منافقین ہیں جن کو دارالفتہ کے، دارالقضا کے، علماء کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا، اپنے من کے مطابق فتویٰ ملا نا، فتویٰ بہت صحیح لکھا ہے، مفتی صاحب بہت اچھے، خلاف میں ملا نا تو پھر اس میں کمی۔ یہی حال میاں بیوی کا ہے۔ آج گھروں گھر مسلمانوں کے اختلاف کی آماجگاہ بنے گئے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، معمولی باتیں ہیں، لیکن اپنا معاملہ پولیس اسٹیشن لے کر گئے، مہیلا منڈل لے کر گئے، عدالتوں میں لے کر گئے، اب سالہ سال ہو گئے، ان کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا نا، اب تاریخ پر تاریخ پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ لوگ دارالفتہ، دارالقضا چلے جاتے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ مان لیتے تو ان کی زندگیاں آباد ہو جاتی، اور جتنے جوش جذبے کے ساتھ لوگ عدالت جاتے ہیں نا پھر اتنی ہی مایوسی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ برسوں پہلے ہمارے شہر کے کسی عالم دین نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلامی شریعت چھوڑ کر ملکی قوانین کے مطابق اپنے آئلی مسائل حل کرنے ہیں تو پھر عدالتوں کا رخ کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا انتظام کر لو۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، اپنے پاس اتنی دولت رکھو جتنی قارون کے پاس تھی، اس لیے کہ وکلا اپنی تدبیروں سے مہینوں میں حل ہونے والے مسائل کو سالوں میں حل کرتے ہیں۔ مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہندوستان کی عدالت کا یہ ریکارڈ ہے کہ ایک مقدمے کا فیصلہ 115 سال کے بعد آیا تھا، جب دونوں فریق کی کئی نسلیں گزر چکی تھی۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو اگر قانون کی دولت ہے تو جاؤ، کیونکہ وکلا کی جو فیس ہے نا یہ آپ کا سب بچوا دے گی۔ کسی نے ایسے ہی نہیں کہا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ چند گنے چنے وکلا تھوڑی جماعت ہے جو انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی برکت سے اس نظام چل رہا ہے، ورنہ اکثریت ویسے کوئی وکیل تو نہیں ہے نا، نہیں تو جمعہ بعد اپنے خلاف کیس ہو جائے۔ اور دوسری چیز، حضرت عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، اس لیے کہ تاریخ پر تاریخ پڑے گی نا تو آپ کی عمر گزر جائے، تو اتنی لمبی عمر چاہیے انصاف کے لیے۔ اور تیسری چیز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے کہ آپ کو اتنا صبر کرنا پڑے گا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر۔ اس لیے عزیزان گرامی، آج شہر کی 50 مسجدوں میں اس موضوع پر خطاب ہو رہا ہے، میراث کو لے کر اگر بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی، اگر ماں باپ اور اولاد کے درمیان نزاع ہے تو دارالفتہ میں چلے جائیں، دارالقضا چلے جائیں، شرعی پنچایتوں کا رخ کریں۔ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے، دفتر میں ہے نا، مشاورت چوک میں جو جماعت اسلامی کے دفتر ہے وہاں کاؤنسلنگ سینٹر ہے، 2 فریقوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، مصالحات کرائے جاتے ہیں۔ شہر بھر میں مصالحت کرانے والے پنچ حضرات بڑی تعداد میں فی سبیل اللہ خدمت انجام دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، پنچ حضرات کی بھی، کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق روتا ہوا آیا، اس کی ساری رودات سنی تو یہ لوگ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب متاثر ہو گئے تو خود بخود اس کے حق میں چلے جائیں گے۔ مولانا منت اللہ رحمانی قاضی شریعت تھے، ان کے پاس ایک معاملہ آیا تھا تو عورت روتی ہوئی آئی تھی اور اپنے شوہر کی اس نے خوب شکایت کی
اور اتنا روئی زار و قطار کہ جو معاون قاضی تھے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے. تو مولانا متاثر نے بھی بس کہا کہ جاؤ اور تمہارے شوہر کو بھیج دو. اور اس نے کہا تھا میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے. جب وہ چلی گئی تو آس پاس کے لوگوں نے کہا مولانا واقعی بہت مظلوم خاتون ہے. تو مولانا نے کہا کسی کا آنسو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کو کنویں میں ڈال کے روتے ہی ہوئے آئے تھے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن نے کہا روتے ہوئے آئے تھے. پھر جب اس کا شوہر آیا تو اس سے کہا کہ کیوں اپنی بیوی کو بہت مارتے ہو؟ تو اس نے اپنی شرٹ اتاری تو پیٹھ پر سارے نشانات تھے، بولے یہ میری بیوی نے مجھ کو مارا. اس لیے کہا کہ کوئی کسی کی ایک آنکھ پھوڑ کر آئے، کوئی اپنی پھوٹی ہوئی ایک آنکھ لے کر آئے اور کہے کہ فلاں نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی، تو اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے یہ اس کی دونوں پھوڑ کر تو نہیں آیا ہے. تو ماشاء اللہ دارالفتہ میں دارالقضا میں انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے معاملات اور مسائل کو دارالقضا لے جائیں، اپنی زندگیوں کو آباد کریں. جو بہنیں اور بیٹیاں ناراض ہو کر ادھر ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگا رہی ہیں، ان کو سمجھائیں، مقدمات واپس لینے پر ان کو آمادہ کریں. اگر ہمارے اپنے گھر خاندان کا خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو دب جائیں، جھک جائیں، اسی میں آخرت کی نجات اور سرخروئی ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق بخشے. وما توفیق الا باللہ.